الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. خواتین و حضرات، ہم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب کا بازار گرم کیا گیا ہے. ایکسٹریمسٹ اور فینیٹک ایلیمنٹس، متشدد اور انتہا پسند طبقے بات بات پر ظلم اور بربریت پر اتر آتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور یہ ملک کو لا قانونیت کی طرف، لا لیسنس کی طرف دھکیل رہے ہیں. کسی بھی مہذب انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، غضب پر کنٹرول ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے اور اختلافات کو قانون کی روشنی میں حل کرتا ہے. لیکن آئے دن ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کا بڑا طبقہ نہیں، ایک چھوٹا سا طبقہ بات بات پر ایموشنل ہونا، غصے کی نشے میں شرابور رہنا، کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہو تو اس کے رد عمل میں یہاں ہنگامہ برپا کرنا، بات وہی سننا چاہتے ہیں، وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی پسند ہے، یہاں تک کہ ایڈورٹائزمنٹ بھی ان کی خواہشات کے مطابق ہو. جہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا وہاں وہ دہشت گردی، تشدد اور ہنگامہ آرائی پر اتر آتے ہیں، جلوس اور جلسے نکالتے ہیں، مذہبی شخصیات کے احترام میں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایک عجیب جذباتی منظر پیدا کر دیتے ہیں. یہ عین وہی وقت ہے جب ظلمتیں عام ہو جائیں، اندھیرا چھا جائے، انسان کے خون کا پیاسا ہو جائے، عورتوں کی عصمت محفوظ نہ ہو. اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت فرماتا تھا. اب سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے. یہ ظلمتیں، یہ اندھیرا، یہ مسائل، یہ حالات کا بگاڑ تقاضا کرتا ہے کہ رسول نہیں آئیں گے تو رسول کی امتی اس کام کو سنبھالیں، وہ فریضہ ادا کریں. یہ اس وقت کا تقاضا ہے. رسولوں کی بعثت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمبر 14 سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں بیان کیا: الف لام را کتاب انزلناہ الیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے. اس کا یہ منشا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اندھیروں سے نکلے اور اجالوں میں آ جائیں. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ پروردگار جو عزت والا ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، اقتدار والا ہے اور اپنے آپ میں محمود ہے. اس کی شان بڑی ہے، کبریائی و عظمت صرف اسی کو زیبا ہے. اس خدا کی طرف
اس کے راستے کی طرف لوگوں کو نکال کر لائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اب یہ جو کچھ حالات ہو رہے ہیں ان میں غور کریں کہ نبی جب بھی آتے تھے، کوئی بھی نبی ہمیشہ ایک مشن لے کر آتے تھے۔ کوئی نبی جو دنیا میں آیا وہ ہر نبی کا یہی طریقہ تھا کہ اس کا پرو ایکٹیو رول ہوتا تھا، ری ایکشن کا وہ شکار نہیں ہوتا تھا، اسے مرض سے لڑنا ہوتا تھا، مریض سے لڑنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنا ایجنڈے پر کام کرتا تھا، لوگوں کے دیے گئے ایجنڈے پر وہ کبھی کام نہیں کرتا تھا۔ نبی کا اپنا مزاج ہوتا تھا، اپنا کردار ہوتا تھا، وہ سامنے والے کو اس بات کا موقع نہیں دیتا کہ وہ نبی کا مزاج متعین کریں، نبی کا کردار متعین کریں۔ ہمارے سامنے تاریخ میں اس سے زیادہ اور کون سی شاندار مثال ہو سکتی ہے کہ طائف کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ ہمیں معلوم ہے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ کہ اوباشوں نے، غنڈوں نے، بدماشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکل کر ایک جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چوائس دیا کہ آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور اس بستی کے لوگوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ اگر آپ ہاں کہتے تو بات کا مورخ لکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کے کردار کے مصنف نعوذ باللہ طائف کے لوگ تھے۔ آپ نے طائف کے لوگوں کو یہ موقع دینے سے انکار کیا، ان کے کہنے پر آپ نے اپنا کردار متعین نہیں کیا، آپ نے اپنا کردار خود متعین کیا اور کہا، ان کے لیے دعا دی اور کہا، پیشین گوئی فرمائے کہ ان کی آئندہ نسلوں میں سے لوگ مسلمان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی، اور آج ہم ہندوستان کے مسلمان اسی دعا کی مرہون منت ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے دعا دی، وہیں سے بنو ثقیف میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، محمد بن قاسم کا نام پاتا ہے، جوان ہوتا ہے، سپہ سالار بنتا ہے، ہندوستان کی چوکھٹ پر آ کر اسلام کا تحفہ دے کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہ نبوی کردار ہے، یہ نبوی مزاج ہے، یہ دوررس نگاہی ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ وسعت قلبی ہے، یہ داعیانہ کردار ہے کہ آج کے حالات میں ٹریپ ہونے کے بجائے ہم اپنا ایجنڈا خود سے سیٹ کریں اور آئندہ نسلوں کو صحیح راہ دکھانے، ظلمتوں سے نکالنے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے وہ کوشش کریں جس کا اسوہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں موجود ہے۔ جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو مسلمان نوجوانوں میں عموماً، چونکہ میں ادھر ادھر جاتا ہوں، ہندوستان بھر میں چلت پھرت کرتا ہوں، پروگراموں میں جاتا ہوں، میں نوجوانوں کے اندر دو قسم کا ریسپانس دیکھتا ہوں۔ ایک وہ ریسپانس ہے کہ نوجوانوں میں سے بعض مشتعل ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، جھوٹ کا جواب جھوٹ سے دینا چاہتے ہیں، فیک نیوز کا جواب فیک نیوز سے دینا چاہتے ہیں، نفرت کا جواب نفرت سے دینا چاہتے ہیں، اگریشن ان کے مزاج کے اندر پیدا ہو جاتا ہے and they want to become aggressor۔ اور دوسری طرف نوجوانوں میں ایک اور گروپ میں دیکھتا ہوں جن کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے، نا امیدی چھا جاتی ہے، پشمردہ ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خوف کے مارے وہ کوئی بات اپنا بیان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دونوں رویے سمجھ میں آتا ہے کہ عام نوجوان اس کا شکار ہو سکتا ہے، ایک طرف ایگریسر ہو سکتا ہے، ایک طرف وکٹم کے سائیکالوجی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، وکٹم ہوڈ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، آپ کا اسوہ کیا تھا۔ ہمیں ایسے حالات میں نہ ایگریسر بننا ہے نہ وکٹم بننا ہے، ہمیں ریسکیور بننا ہے، ہمیں نجات دہندہ بننا ہے، اور ہمیں اس ملک کے اندر نجات دہندہ کی حیثیت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا وقت کا تقاضا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ توسط کا جو نقطہ ہے، یہ توسط کی جو راہ ہے، یہ جو مڈل پاتھ ہے، یہ آج کی نئی نسلوں کو دکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ابھی اس ملک میں کچھ علاقوں میں جو کچھ واقعہ ہوا ہمیں معلوم ہے، ایک سٹیٹ کے بعد دوسرا سٹیٹ، دوسرے سٹیٹ کے بعد تیسرے سٹیٹ میں کچھ نہ کچھ آئے دن اڑپ جھڑپ ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ سب سیاست کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔
اپنی سیاست کی روٹی سینکنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے. کسی اور اسٹیٹ میں بھی ہو تو ایک بڑے اسٹیٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کسی اور ملک میں بھی کوئی واقعہ ہو تو اپنے اسٹیٹ کے لیے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. دانش مندی چاہیے, ہوش مندی چاہیے, عقل مندی چاہیے. جذباتیت کے بجائے, ایموشنل ہونے کے بجائے ریشنل انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے. جو لوگ غضبناک ہوتے, جو اگریسر ہوتے ہیں, ان کی تھنکنگ ایموشنل تھنکنگ ہوتی ہے. اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں, وکٹم بنتے ہیں, وہ بھی ایموشنل تھنکنگ کے شکار ہوتے ہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایموشنل تھنکرز نہیں بننا ہے. ایموشنل طریقے سے چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے, ریشنلٹی کی بنیاد پر دیکھنا ہے, عقل مندی کی بنیاد پر دیکھنا ہے, ہوش مندی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے, نفرت کا جواب ہوش مندی ہے, نفرت کا جواب سینٹی ہے, نفرت کا جواب عقل مندی ہے, نفرت کا جواب اسٹریٹجی ہے, جس کے ذریعے سے اس ملک کے حالات کو درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمیں بتایا قرآن نے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب کو بھیجا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان بھی نازل کیا. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. رسولوں کو بھیجے جانے کا ایک دوسرا مقصد, پہلا مقصد میں نے بتایا کہ اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے سفر پر گامزن کرنا, اور دوسرا مقصد یہ بتاتا ہے قرآن مجید, اور بھی کئی مقاصد مختلف جگہ آئے ہیں. دوسرا مقصد قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں عدل و قسط کو قائم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ظلم کا خاتمہ ہو, بربریت کا خاتمہ ہو, تشدد کا خاتمہ ہو, لڑائی جھگڑے خونخاری کی جو نوبت سوسائٹی کے اندر آتی ہے اس سے سوسائٹی کو, زمانے کو پاک کیا جائے اور زمانے کے اندر عدل و قسط کا نظام قائم کیا جائے. یہ نبیوں کو بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے. اس میں والمیزان, قرآن نے کہا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. قرآن بتاتا ہے کہ میزان سے مراد سینس آف پروپورشن ہے, سینس آف جسٹس ہے. جو واقعہ جس اسکیل میں ہوا اس اسکیل میں دیکھنے کی صلاحیت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس میزان موجود ہے. جو واقعہ جس اسکیل میں ہوا اس سے بڑا چڑھا کر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا سینس آف پروپورشن ختم ہو گیا ہے, آپ کے پاس میزان موجود نہیں ہے, عدل و قسط موجود نہیں ہے. اور بڑا واقعہ ہوا اور آپ اسے سمپلیفائی کر دیں تب بھی آپ کا سینس آف جسٹس اور سینس آف پروپورشن ختم ہو گیا ہے. جو واقعہ جس پروپورشن میں ہوا ہو اسی پروپورشن میں دیکھنے کی صلاحیت, واقعات کو, معاملات کو, حالات کو, چیزوں کو, زندگی کو صحیح طور پر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہیے. آؤٹ آف پروپورشن بلو کریں, جذبات کا شکار ہو جائیں یا بے غیرتی کا شکار ہو جائیں, شجاعت, جمع مردی, ہمت ختم کر کے بزدل بن جائیں, یہ بھی میزان کے خلاف ہے. توسط, اعتدال, مڈل پاتھ, سینٹرل لوکیشن, یہ امت وسط. قرآن نے اسی لیے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور دوسری جگہ کہا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء للناس. امت وسط بنایا, لوگوں کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے. ہم قوموں میں سے قوم نہیں ہیں, ہم فرقوں میں سے فرقہ نہیں ہیں, ہم ذاتوں میں سے ایک ذات نہیں ہیں. ہم نبی آخری الزماں کے نمائندے ہیں. ہمارے پاس ایک آفاقی میسیج ہے, ہمارے پاس ایک آفاقی پیغام ہے, ہمارے پاس سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب موجود ہے. ہم قومیت کے نقطہ نظر سے, ہم اپنی ذات, اپنے فرقے اور اپنی برادری کے نقطہ نظر سے حالات کو نہیں دیکھ سکتے. ہم رسول اللہ کی نگاہ سے دیکھیں. ہم خیر امت کے نمائندے ہیں, ہم خیر امت ہیں, ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے, خاص کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہم بھیجے نہیں گئے ہیں. امت کو اللہ نے برپا کیا ساری انسانیت کی فکر کرنے کے لیے, ساری انسانیت کی بھلائی کی فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو برپا کیا. یہ مڈل پاتھ, یہ ریسکیور کا رول, یہ نجات دہندہ کا رول آج کے زمانے میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیں 3 کام کرنے کی ضرورت ہے جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. نمبر 1 ہے کہ ہمیں عدل و قسط کے علمبردار بننا چاہیے, انصاف کے علمبردار بننا چاہیے. جہاں کوئی ظلم ہوتا ہو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. لیکن آواز کیسے اٹھائیں؟ پہلے تو ظلم سے واقفیت ہو, حالات سے واقفیت ہو. اڑتی اڑتی باتوں کو لے اڑیں, واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھ لیں, ادھر ادھر کی بات کو سن لیں اور پھر بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں.
लोग कहते हैं कि जेनोसाइड इज गोइंग ऑन। जेनोसाइड किसको कहते हैं? डिक्शनरी में माना देखना चाहिए। इसी तरह से और बहुत से अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि अदल क़िस्त के अलमबरदार, इंसाफ के अलमबरदार बनने के लिए हालात से वाकिफियत की जरूरत है। उसके लिए या तो आप ग्राउंड रिपोर्ट से वाकिफियत हासिल करें, या ऐसे वेबसाइट्स पर जाएं जहां सही बात बयान की जाती है, या कोई न्यूज आपके सामने आए तो आप चेक कर लीजिए उसके बारे में। ऐसे वेबसाइट्स और ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जहां आपको उसके क्रेडेंशियल्स चेक करके बता दिए जाते हैं। उससे पहले कोई बात को आप फॉरवर्ड करते हैं तो याद रहे कि क़यामत के दिन इसका भी आपको जवाब देना होगा। कोई बात हम ना पहुंचाएं, कोई वीडियो हम फॉरवर्ड ना करें, कोई मजमून हम फॉरवर्ड ना करें जिसमें मायूसी हो, जिसमें गजब हो, जिसमें बुज़दिली पाई जाती हो, या जिसमें एग्रेशन पाया जाता हो, और विदाउट चेकिंग, फैक्ट चेकिंग के बगैर हम फॉरवर्ड करते हैं तो यह हमारी गलती होगी। इंसाफ के अलमबरदार बनने का मतलब है कि सही सूरत हाल का जायजा हो, और फिर हमारे अंदर अगर सलाहियत है, काबिलियत है, पोटेंशियल है, इतना नॉलेज है, तो हम इंसाफ की बात लिखें, हम इंसाफ की बात कहें, हम ब्लॉग करें, हम गूगल पे लिखें, हम फेसबुक पर लिखें, हम जहां लिखना चाहें लिखें, हम बोलें, हम वीडियोस क्रिएट करें। लेकिन यह है कि इंसाफ की बात होनी चाहिए। नंबर एक ये है कि तुम इंसाफ के अलमबरदार बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। कुरान कहता है कि मुसलमानों, अल्लाह ताला के लिए अदल क़िस्त के गवाह बनकर खड़े हो जाओ। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कुरान कहता है कि किसी की दुश्मनी तुम्हें इतना मुश्तइल न कर दे तुम हक बात के खिलाफ काम करने लगो। किसी की दुश्मनी तुम्हें मुश्तइल ना कर दे कि हक से हट जाओ, गलत बात कहने लगो, ना इंसाफी की बात कहने लगो। ये तुम्हारे लिए ज़हबानी। कुरान कहता है अदल करो, इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा से करीब तर है। ये नंबर एक है। नंबर दो, अपना एजेंडा खुद सेट कीजिए। दूसरों के दिए गए एजेंडे पर आप काम करते रहें, दूसरे आपसे लिखवाते रहें, दूसरे आपको फॉरवर्ड करवाने पर मजबूर करें। ये कहां की अक्लमंदी है, ये कहां की दानिशमंदी है। ये मिशन जिनका नहीं होता वही इन कामों में लगते हैं। आपका काम होगा कि आप अपना एजेंडा खुद सेट करें। आपको जो आता हो तय कीजिए। आज घर जाइए, पता लगाइए मुझे क्या आता है, मैं लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं कुछ और कर सकता हूं। तो मुझे जो आता है उसे तय करना है और मुझे मेरे एजेंडे पर काम करना है। एक नुक्ता पकड़ लीजिए, जिंदगी भर उस पर काम कीजिए। हो सके तो कुछ नौजवानों के साथ ले लीजिए, उनकी सलाहियतों को बढ़ाइए, लेकिन आप अपने एजेंडे पर काम कीजिए, दूसरों के दिए गए एजेंडे पर काम न करें। तीसरी और आखिरी बात, इस मुल्क में मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब कहा करते थे कि इस मुल्क की अक्सरियत अच्छी है, यहां अच्छे लोग पाए जाते हैं, यहां कानून पाया जाता है, यहां दस्तूर पाया जाता है। दस्तूर में मजहब की आजादी है, मजहब को कबूल करने, मजहब पर चलने, मजहब का प्रचार करने की आजादी है। यहां अदलिया मौजूद है। यहां कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता हो तो कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना है। जो लोग वो जानते हैं वो काम करेंगे, हर एक को उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए, कानून से मामलात को हल करना चाहिए। ये एक लेवल है। उससे ऊपर के लेवल मैंने बता दिए, नबवी लेवल, जहां अदल से, क़िस्त से, दाइयाना किरदार से, आला ज़रफ़ी से, उसत क़ल्बी से, और लोगों को अंधेरों से निकालने और जालों की तरफ ले आने के लिए ये टॉप मोस्ट लेवल है। और उससे जहां मुसलमान मजलूम हो या कोई भी इंसान मजलूम हो, उसकी मजलूमियत को दूर करने के लिए कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। ये तीन काम है बिलखुसूस हमारे नौजवानों के करने के। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हालात का सही अंदाजा लगाने की तौफीक अता फरमाए, नबवी मिजाज पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी का मिशन मुतय्यन करने की तौफीक अता फरमाए, और जिंदगी भर खुदा के दीन की नुसरत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमाईन।